السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے اس چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اردو قواعد کا اسم علم کی قسمیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اسم معرفہ کی قسمیں پڑھے تھے، جس میں جو 4 ہیں اور اسی میں سے علم ہے۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، اسی میں سے ایک علم ہے۔ اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ اور اس میں موصول ہے۔ اس میں علم کی قسمیں الگ ہیں اور اس میں معرفہ کی قسمیں الگ ہیں۔ اس میں علم کی قسمیں 5 قسمیں ہیں۔ جو سب سے پہلا کیا ہے؟ عرف ہے۔ عرف، اس کے بعد ہے خطاب، لقب اور کنیت اور تخلص۔ یہ اردو قواعد کا اسم علم جو ہے یہ معرفہ کی قسموں میں سے ایک ہے۔ اسم علم جو ہے معرفہ کی قسموں میں سے ایک اسم علم ہے، اور پھر اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: عرف، خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک اسم نکرہ ہوتا ہے اور ایک اسم معرفہ ہوتا ہے۔ تو اسم نکرہ آپ جانتے ہیں کامن ناؤن کو بولا جاتا ہے، اور اس میں معرفہ بولتے ہیں پراپر ناؤن کو۔ تو یہ سارے پراپر ناؤن کا ایک حصہ ہے، تو یہ کامن ناؤن نہیں ہے بلکہ پراپر ناؤن کا ہی ایک حصہ ہے۔ عرف، خطاب، لقب، کنیت، تخلص، کیونکہ اس کے جو تعریف ہیں، اس کا جو ایکسپلین ہم لوگ کریں گے، وہ کسی خاص کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے۔ اوکے، تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عرف مطلب ہوتا ہے جانا پہچانا، اور عرفہ ایک عربی ورڈ ہے، اسی سے عرف ہے۔ اوکے، وہ نام جو کسی شخص کو پیار، محبت، مذاق یا حقارت کی وجہ سے دیا جائے اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جائے، عرف کہلاتا ہے۔ اوکے، تو عرف کی تعریف کیا ہے کہ وہ نام جو کسی شخص کو پیار، محبت، مذاق یا حقارت کی وجہ سے دیا جائے اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جائے، عرف کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ عام بھاشا میں بات کرتے ہیں کہ سرفراز عرف بھولا، تو عرف جو ہے اس جو لگایا گیا بھولا، تو بھولا کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہے، جبکہ اس کا اصلی نام کیا ہے؟ سرفراز ہے، پھر بھی عوام اسے بھولا کے نام سے جانتے ہیں۔ اوکے، جیسے اکرم عرف للن، تو للن کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں، تو یہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ تر یہ جو نام ہوتے ہیں پیار سے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے شکل و شباہت کی وجہ سے دے دیا جاتا ہے۔ جیسے بھولا جیسا دکھتا ہے اس لیے اس کو بھولا نام دے دیا جاتا ہے۔ للن ایسے پکارو نام ہو جاتا ہے، تو یہ پکارو نام کہہ سکتے ہیں۔ عرف جو ہے ایک پکارو نام ہو جاتا ہے۔ اوکے، آپ نے اکثر اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پکارو نام سے لوگ بلاتے ہیں، ہے نا، اور اسی نام سے وہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پکارو نام گھر کے لوگ ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہی نام لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔ تو پیار، محبت، مذاق یا حقارت کی وجہ سے جو بھی بولا جائے، بلکہ حقارت جو ہے ورڈ یہاں پہ جو لکھا ہوا، یہ حقارت کی وجہ سے بہت کم ہی لوگ پکارو نام سے پکارا جاتے ہیں، بلکہ اس کو پیار سے بولا جاتا ہے یا محبت سے بولا جاتا ہے، تو یہ عرف کہلاتا ہے۔ اوکے، اس کی مثال جیسے ہے منی، گڈو، مون، کلو وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خطاب، دوسرا نمبر کیا ہے؟ خطاب۔ خطاب کسی اچھے لوگوں جو مشہور ہوتے ہیں معاشرے میں اور سماج میں، وہ لوگ کچھ اچھے ایسا کام کر جاتے ہیں جو عوام کے لیے کام کرتے ہیں، یا پھر کوئی نیک کام کرتے، بھلائی کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت مشہور ہو جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اپنی اونچائیوں تک پہنچتے ہیں، اور اس اونچائی تک پہنچنے کے بعد وہ سرکار کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور سرکار، حکومت، گورنمنٹ اسے ایک اعزازی نام دیتے ہیں، جسے
جس سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کا جو اوریجنل نام ہوتا ہے، اصلی نام ہوتا ہے، وہ اس کو نہ بول کر لوگ جو خطاب دیا جاتا ہے اس کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے، وہ اعزازی نام یا خطاب جو حکومت یا کسی معتبر ادارے کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی، ادبی، قومی یا سماجی خدمات کے اعتراف میں دیا جائے، خطاب کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں دیتا ہے یا عوام نہیں دیتی ہے، بلکہ یہ خطاب حکومت کی طرف سے یا کوئی بڑا آرگنائزیشن کی طرف سے، جو بہت ہی بڑا آرگنائزیشن ہو یا حکومت ہو، اسٹیٹ لیول کا ہو یا پھر سینٹرل لیول کا ہو، اس کی طرف سے یہ خطاب ملتا ہے۔ جبکہ یہ اب جو ہے کہ یہ خطاب نہ کے برابر دیا جاتا ہے، بلکہ اب ایوارڈ اور ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ آج سے پہلے 20 سال 25 سال پہلے یہ حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی، جسے خطاب کہلاتا تھا۔ جیسے شمس العلماء، شمس العلماء میں علماء کا سورج، یعنی کہ بہت بڑے علماء جو ہے کہ ایک کوئی عالم ہوں گے، ان کو یہ شمس العلماء کے نام سے مشہور ہوئے۔ سر جو ہے کہ یہ مشہور ہوئے، خان بہادر وغیرہ۔ تو یہ سارے جو ہے کہ خطاب دیا گیا تھا انہیں، اور وہ اعزازی نام تھا، اور اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ آسان الفاظ میں کسی شخص کو اس کی نمایاں خدمات اور کارناموں کے اعتراف میں دیا جانے والا اعزاز خطاب کہلاتا ہے۔ اوکے، تو یہ آپ کا خطاب ہے۔ نیکسٹ ہے کنیت۔ اس کی تعریف ہوگا، وہ نام جو ابو، ابن یا بنت وغیرہ کے ساتھ بولا جائے اور اصل نام کے بجائے شناخت بن جائے، یعنی پہچان بن جائے، کنیت کہلاتا ہے۔ اوکے، پھر سے تعریف دیکھ لیں، وہ نام جو ابو، ابن یا بنت وغیرہ کے ساتھ بولا جائے اور اصل نام کے بجائے شناخت بن جائے۔ جو ابو اور ابن یا بنت کے نام کے ساتھ جو بولا جاتا ہے وہی پہچان بن جاتی ہے، وہی کنیت کہلاتا ہے۔ مثال، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ یہ صحابہ کا نام کچھ اور ہے، لیکن ابو ہریرہ کے نام سے پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ ہے نا، تو یہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں کہ ام المؤمنین کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ اور بھی ام المؤمنین ہیں، لیکن وہ لوگ ان کے اپنے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر جو عوام ہے یا پوری دنیا جو جانتی ہے، عائشہ کو ام المؤمنین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ابن عمر کے بیٹے، ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے، عمر کے نام سے جانے جاتے تھے، ابن عمر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنت رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لوگ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کنیت ہے، اور اسی کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کنیت عموماً ابو، ابن یا بنت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سب جزوی نام ہیں اور جو اعزازی طور پر یا شوق سے اصلی نام کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ اوکے، تو جو بھی کنیت ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ابو، ابن یا بنت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ان کا اصلی نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اصلی نام اور بھی ہوتے ہیں جو وہ اپنے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور پھر ابن یا یا ابن بنت وغیرہ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، جیسے ام المؤمنین، ابن عمر، بنت رسول، ابو ہریرہ، قاسم، ہے نا، محمد بن قاسم۔ تو یہ سارے چیز کو کنیت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تخلص۔ وہ خاص نام جو شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کے ساتھ یا اس کی جگہ استعمال کرتا ہے اور اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے،
تخلص کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے۔ جیسے اسد اللہ خاں غالب، اسد اللہ خاں غالب، الطاف حسین حالی، محمد اقبال، اقبال میر تقی میر۔ تو یہ سارے جو ہیں کہ جو بڑے بڑے شاعر ہیں جو مشہور ہیں اور اپنے نام کی جگہ پر جیسے اپنے شعر میں آخر میں تخلص کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہ اپنا تخلص رکھتے ہیں۔ جیسے شبنم کمالی ہے 10واں میں ہے نا، شبنم کمالی، اسی طرح سے اور بھی میر تقی میر، اسد اللہ خاں غالب، الطاف حسین حالی۔ تو یہ اپنے نام کو اس نام سے مشہور ہوئے اور وہ اپنے شعر میں تخلص ڈالا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، تخلص صرف شاعروں اور ادیبوں کا ادبی نام ہوتا ہے جو اکثر شعر کے آخری شعر میں استعمال کیا جاتا ہے نا۔ تو یہ آپ کا تخلص کہلائے گا۔ اسم علم کی 5 اقسام ایک نظر میں: عرف، جو شارٹ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو آپ بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ عرف پیار، محبت یا حقارہ سے مشہور ہونے والا نام، مثال گڈو، منی، مون وغیرہ۔ خطاب، حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے خدمات کے اعتراف میں دیا جانے والا اعزازی نام، مثال سر، خان بہادر، شمس العلماء۔ 3 لقب، کسی خاص خوبی یا صفت کی وجہ سے دیا جانے والا نام، جیسے صدیق، فاروق، شیر خدا۔ کنیت، ابو، ابن یا بنت وغیرہ کے ساتھ بولا جانے والا نام، مثال ابو ہریرہ، المؤمنین، ابن عمر۔ تخلص، شاعر یا ادیب کا ادبی نام، مثال غالب، اقبال، حالی، میر وغیرہ۔ تو یہ آپ کو اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے عرف، لقب، خطاب، کنیت، تخلص۔ تو یہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ 5 قسمیں یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دو تین بار اس کو دھیان سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو تخلص کسے کہا جاتا ہے، عرف کسے کہا جاتا ہے، کنیت کسے کہا جاتا ہے، لقب کسے کہا جاتا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو آپ یاد کر سکتے ہیں اور ذہن میں بیٹھا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے پڑھائی میں محنت کر رہے ہوں گے اور اپنی تیاری میں لگے ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی تیاری اور بھی اچھا ہو اور آپ کی جو محنت ہے رائگاں نہ جائیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔